لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ تم ذرا شجر کو دلاسا دو، میں پرندے بلا کے لاتا ہوں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ یا اللہ مجھے انتظار رہے آپ کے کن کا۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں، تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائی۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ آمین۔ پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا نہ واقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جلانے تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکے، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ آمین۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کی لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھے گا۔ یہ جو ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں یہی تو سانپ بن کر ڈستے ہیں۔
حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اسٹیٹس لگانے سے معافیاں نہیں ملتی۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔ وہ جس کا نام ہی الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے بے لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ بیان کرتا ہے، بس دل ہی دل میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتے ہیں۔ فاطمہ کے واسطے اٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ یا رب ہر ماں کو لمبی زندگی دے، آمین۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کا تو ہر تعلق صرف ایک غلامی ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہوں گے۔ اور جانتے ہو کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے گمراہی کی طرف موڑ دے یا پھر ہدایت کی جانب۔ اور جو دل ہر وقت اسی کی یادوں میں مصروف رہتے ہیں نا، وہ دل اسے بہت خاص ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ دل جو دنیا کے اندھیروں میں گم ہوتا ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور سے منور ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دل اپنے اللہ کی خاطر خود کو مار دیتا ہے۔ اور جب کوئی دل اس حقیر دنیا کے لیے مر جائے نا، تو پھر اس میں محض اللہ تعالیٰ کی یادیں ہی دھڑکتی ہیں۔ اس دل میں پھر دنیا کی محبت نہیں بلکہ یاد الہی کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری قدر مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں، تب بھی تمہاری عبادت، یقین اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی والے مقام پر کیوں لاتا؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے، وقفہ پذیر پر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ اگر کوئی چیز اتنے قریب آ کر اللہ اس کو تم سے دور کر سکتا ہے
تو وہ چیز جو تمہیں اپنی دست سے بہت دور نظر آتی ہے اس کو قریب بھی تو کر سکتا ہے۔ دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ الحمدللہ، میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائے، اس کا دل دکھائے یا زندگی میں آئے یا جائے، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے اور آزمائی بھی خاص ہوتی ہے اور پھر انعام بھی خاص ملتا ہے۔ اے اللہ، میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین ثم آمین۔